تاریخ بتاتی ہے کہ یہاں سے عزیب کا فاصلہ 38 میل ہے۔ بیدہ کی منزل امام عالی مقام یہاں پر پہنچے اور فوج ہر اور اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر فرمائی جس میں اسلامی تعلیمات کے حوالے سے اپنے فرائض پر روشنی ڈالی۔ اس کے بعد عزیب الحجانات پہنچے۔ اس مقام کا یہ نام اس وجہ سے ہوا تھا کہ نعمان بن منذر شاہ ہیرا کی حجائن یعنی اونٹنیاں اس مقام پر چرا کرتی تھیں۔ اس منزل پر قافلہ حسینی اور فوج ہر نے اپنے درمیان میں ایک تیر کا فاصلہ رکھ کر الگ الگ خیمے لگائے تھے۔ یہاں پر کوفے سے 5 آدمی پہنچے جنہوں نے راستہ بتایا۔ کوفے سے آنے والے ان لوگوں نے بتایا کہ کوفے میں ایک بڑا لشکر قافلہ حسینی سے جنگ کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ عزیب الحجانات سے امام علی مقام کوفے کے راستے کو چھوڑ کر دائیں ہاتھ کی سمت روانہ ہوئے اور سفر کرتے ہوئے قصر بنی مقاتل پہنچے۔ قافلہ حسین آگے بڑھ رہا ہے۔ ہر کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ قافلہ نینوا کی سرزمین تک پہنچ گیا۔ یہاں کوفے کی سمت سے ایک سوار آتا دکھائی دیا۔ سب ٹھہر کے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ وہ آیا، اس نے ہر کو سلام کیا مگر جناب امام کو سلام نہیں کیا۔ یہ ابن زیاد کا قاصد تھا جو ہر کے نام اس کا ایک خط لایا تھا جس میں تحریر تھا: تم کو لازم ہے کہ جہاں پر تمہیں یہ خط ملے وہیں پر حسین کو آگے بڑھنے سے روک دو اور انہیں ایسی جگہ قیام پر مجبور کرو جہاں نہ آب و گیا ہو اور نہ کوئی قلعہ یا جائے پناہ۔ میں نے قاصد کو حکم دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ رہے اور تمہاری کارگزاری کی مجھے اطلاع دے اور تم سے جدا نہ ہو جب تک میرے حکم کی تعمیل نہ ہو جائے۔ چنانچہ ہر نے یہ خط پا کر امام علی مقام اور ان کے اصحاب کے روبرو آ کر اعلان کیا: مجھے امیر ابن زیاد کا خط موصول ہوا ہے جس میں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جہاں پر مجھے یہ خط ملے وہیں پر میں آپ کو اترنے پر مجبور کر دوں، اور یہ ابن زیاد کا قاصد ہے جسے حکم ہے کہ مجھ سے اس حکم کی تعمیل کرائے، بغیر جدا نہ ہو۔ ہر کے اس جواب پر زہیر بن قیس کو غصہ آیا مگر جناب حسین نے فرمایا: نہیں، میں جنگ کی ابتدا خود نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ نے ہر سے کہا: اچھا کچھ تو چلنے دو۔ ہر خاموش رہا۔ امام حسین علیہ السلام ذرا دائیں جانب مڑ کے چلے تھے کہ سپاہ ہر سامنے آ کر سد راہ ہو گئی اور کہا: یہیں اتر جائیے، نہر فرات یہاں سے دور نہیں۔ یہ محرم الحرام کی 2 تاریخ جمعرات کا دن تھا اور 61 ہجری تھی کہ جب امام عالی مقام کربلا پہنچے۔ یہاں ایک جماعت مقیم تھی، آپ نے اس سے شہر کا نام معلوم کیا، جواب دیا: اسے شت فرات کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا: اس کا دوسرا بھی کوئی نام ہے؟ کہا: اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے گریہ کیا اور فرمایا: اللہ کی قسم یہ زمین کرب و بلا ہے۔ پھر فرمایا: اس زمین کی ایک مٹھی خاک مجھے دو۔ خاک لے کر سونگھی اور کچھ خاک اپنی جیب سے نکالی اور فرمایا: یہ خاک میرے نانا کے لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی جانب سے لائے تھے اور فرمایا تھا کہ یہ خاک تربت حسین کی ہے۔ اس کے بعد پھینک دی اور فرمایا: دونوں کی بو یکساں ہے، اتر جاؤ کہ یہی ہماری منزل ہے، یہی ہمارا خون بہایا جائے گا، یہی ہماری قبریں بنیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے یہی فرمایا ہے۔ امام علی مقام سیدنا حسین علیہ السلام قافلہ کرب و بلا پہنچ چکا ہے۔ امام فرما رہے ہیں ناظرین کہ یہیں ہمارا خون بہایا جائے گا، یہیں ہماری قبریں بنیں گی، یہیں ہمارے سر کاٹے جائیں گے، یہیں بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچی جائیں گی، یہیں خیموں کو آگ لگائی جائے گی، یہیں شام غریبہ ہوگی، یہیں سکینہ کے چہرے پر تماچے مارے جائیں گے، یہیں علی اصغر کا لہو بہے گا، یہیں علی اکبر کے برچھی اتاری جائے گی، یہیں عباس کے بازو کٹیں گے، یہیں شہزادہ قاسم کے جسد خاکی کو گھوڑوں سے پامال کیا جائے گا، یہیں سب کچھ یہیں ہوگا۔ یہ ورق یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل اسی وقت
اسی چینل پر اسی پروگرام کے ساتھ پاسبان ختم نبوت امام حسین علیہ السلام کے کربلا میں 10 دن عامر لیاقت حسین پھر حاضر ہوگا اور یہ راز آہستہ آہستہ کھلتا جائے گا کہ امام حسین علیہ السلام کیوں پاسبان ختم نبوت ہے۔ اللہ حافظ۔ کربلا کے